بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم قرآن 10 نمبر 22 کتاب کا درس نمبر 16۔ یہ بھی تھرڈ پارٹ ہے قرأت کے سلسلے سے۔ اب آ جائیے ویژگی یا خصوصیت قرأت حفص بن عاصم، حفص از عاصم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابن مجاہد نے جو جمع کیا ہے قرأتوں کو، محصور کیا 7 قرأتوں میں، اس میں قرأت حفص اور قرأت عاصم جو ہے بھی ایک قرأت تھی تیسرے نمبر پہ۔ اب اس کی گفتگو ہو رہی ہے، آج کا درس اسی سے متعلق ہے کہ یہی سب سے بہتر قرأت ہے۔ سنیے گا اس کے بارے میں کہ کیا تحریر کرتے ہیں صاحب کتاب۔ تنہا وہ قرأت کہ جس کی سند بالکل صحیح ہے اور عام مسلمان اس کے اعتبار سے قرأت کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ قرأت عاصم ہے، حفص کی روایت کے ساتھ، یعنی قرأت حفص از عاصم۔ حفص نے جو روایت کی عاصم سے، اپنے استاد عاصم سے، کہ عاصم نے ایسے تلاوت کی تھی اور ہم نے یہ سیکھا ہے ان سے۔ یہ قرأت جو ہے اس کو بھی حفص نے اپنے استاد عاصم سے سیکھا ہے اور مختلف علاقوں میں رائج کیا ہے، اور یہ قرأت گزشتہ زمانے سے لے کر کے آج تک مسلسل رائج رہی ہے۔ مسلمان مسلسل اس قرأت کے اعتبار سے قرآن پڑھتے رہے ہیں، اور یہ جو ہے منفرد اسی قرأت کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، منحصر بفرد ہے اس قرأت کی، کہ یہ کسی زمانے میں یہ قرأت ترک نہیں ہوئی جب سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیے کچھ خصوصیات قرأت حفص بن عاصم کی اور دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا، اس کی ہیڈنگ بنا دی انہوں نے، رواج درمیان عموم مسلمانان۔ یہ جو قرأت ہے مسلمانوں کے درمیان رائج رہی ہے ہر دور میں، قرأت حفص از عاصم۔ یہ قرأت عاصم نے اپنے استاد سے لی تھی، اور انہوں نے اپنے استاد عبد الرحمن بن سلمی سے لی تھی، اور انہوں نے اپنے استاد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے قرأت سیکھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام بھی قرآن مجید کی ویسی ہی قرأت کرتے تھے، ویسی تلاوت کرتے تھے جیسے انہوں نے اپنے استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، اور رسول اکرم ویسے پڑھتے تھے جس قرأت پر قرآن نازل ہوا ہے۔ لہٰذا حفص از عاصم والی قرأت جو ہے، اس سلسلے کو دیکھا جائے تو بہت معتبر اور بڑی اچھی اور مسلمانوں کے درمیان رائج ترین قرأت میں سے ایک قرأت ہے، بلکہ رائج ترین قرأت ہے یہ کہیں۔ اس کا دوسرا سبب اس کو ترجیح دینے کا، قرأت حفص از عاصم کو ترجیح دینے کا دوسرا سبب کیا ہے، وہ بھی تحریر کیا گیا ہے کتابوں میں، یہ ہے اعتبار راویان۔ اس سلسلے میں جو روات ہیں، اس نہیں کہتے نا فلاں نے فلاں سے سنا ایسے پڑھتے ہوئے، فلاں نے فلاں سے سنا، تو اس سلسلے میں نے جو نام پیش کیا آپ سمجھ گئے، یہاں سارے راوی معتبر ہیں۔ خود حفص جو ہے وہ عاصم کے شاگرد ہیں، اور نظم و ضبط کے لحاظ سے اور حافظے کے لحاظ سے اور بے نظمی سے اپنے کو بچائے رکھنے اور شائستگی کے لحاظ سے معروف رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب عاصم جو ہے وہ قاریوں کے درمیان جو ہے وہ ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ جو 7 قاریوں کا ذکر کیا گیا ان میں سب سے زیادہ ممتاز اہمیت کے حامل تھے یہ، اور ان کے بہرحال استاد بھی ابو عبد الرحمن سلمی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی سے روایت لی تھی۔ تو راویوں کا اعتبار بھی اس قرأت کے اعتبار کو بڑھا دیتا ہے۔ ساتھ میں بہت معذرت میں اپنے جو کام کی وجہ سے آج کل تھوڑا پریشان رہتا ہوں، تیسری چیز جو ہے وہ پذیرش بزرگان ہے۔ یہ عاصم کی روایت ہی کو جو ہے وہ بزرگان اسلام نے قبول کیا ہے۔ اہل فن جو رہے ہیں اس سلسلے کے، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، معتبر جانا ہے۔ بڑے بڑے جو شخصیات رہی ہیں، ایک تو اس سلسلے میں اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے درمیان محبوب رہی ہے قرأت، اور بزرگوں نے اس کی تائید میں کچھ باتیں کہیں، اور بھی کچھ باتیں انہوں نے تحریر کی ہیں، مگر میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ ابن مجاہد وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ایک روایت میں نقل کر رہا ہوں احمد ابن حنبل کی۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ عاصم ہمارے لیے مورد اطمینان تھے، عاصم مورد اطمینان تھے، اور ان کی قرأت کو میں نے اسی لیے انتخاب کیا ہے۔ تو بزرگوں کی طرف سے بھی یہ مورد قبول واقع ہوئی ہے عاصم کی قرأت۔ اس کے بعد برخورداری سند عالی، اس کی سند بڑی قوی ہے، بہت عالی ہے،
قرات حفص تنہا وہ قرات ہے کہ جو سند کے اعتبار سے کہیں سے ضعیف نہیں، کہیں سے لوچ کا شکار نہیں ہوئی ہے، چونکہ آپ کی خدمت بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سند میں کون کون لوگ ہیں۔ اور عاصم اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے قرات جو ہے، اچھا اس میں خاص بات تو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے روایت نقل ہوئی ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے جو کچھ جیسے لیا تھا ویسے ہی پڑھا ہے، بغیر کم و کسر کے۔ تو اگر حفص نے کہا کہ میں نے عاصم سے بغیر کم و کسر کے لیا، اور عاصم نے کہا میں نے عبد الرحمن سے بغیر کم و کسر کے لیا، عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ویسے ہی پڑھا کہ جیسے علی مرتضیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، تب یہاں پر اس کا اعتبار اور بڑھ جاتا ہے۔ خوب، اب آ جائیے رابطہ شیعہ با قرآن قانونی۔ آج جو قرآن ہمارے درمیان رائج ہے، اس کا شیعوں سے کیا رابطہ ہے؟ کچھ خاص لگاؤ، کچھ خاص رابطہ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ شیعوں پر تہمت لگاتے تھے کہ شیعوں کے پاس جو ہے وہ الگ قرآن ہے، اور المصحف الشیعہ اس کا نام رکھا، جبکہ شیعہ جو ہیں خود اس مصحف کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے، ان کو خود پتہ نہیں کہ واقعاً کوئی ایسا مصحف ہے بھی جو ہمارے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور پوری تاریخ میں شیعوں نے کبھی ایک الگ مصحف دیکھا ہی نہیں، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس الگ مصحف ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اس کے برعکس کہ شیعوں نے اسی مصحف کے لیے بہت کام کیا ہے۔ یہ جو مصحف ہمارے سامنے ہے، جسے بعض لوگ مصحف عثمانی کہتے ہیں، اور ہم اعتراض نہیں کرتے اس بات کو لے کر کے کہ عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مصحف ربانی جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہی مصحف شیعوں کی کاوشوں کا اصل میں نتیجہ اگر دیکھا جائے تو قرآن اس شکل میں آتا ہی نہیں اگر شیعوں کی کاوش نہ ہوتی۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد، شہادت کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا اور قرآن مجید کی جمعآوری کے لیے اقدام کیا، اور علی کو دیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں نے سیکھا ہے۔ تو گویا قرآن جو بھی ہمارے سامنے آیا اور جس کے جمع کرنے کے بعد بھی آیا ہو، علی کا قرآن چاہے نہ لیا گیا ہو اور دوسرا قرآن، مگر اس قرآن کے لیے بھی سرمشق علی کی کوشش قرار پائی، اور علی سے سیکھا گیا، الہام لیا گیا قرآن جمع کرنا، اور سیکھا گیا کہ قرآن کیسے جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں اقدام کیا، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر بہت سے مصحف جو ہے وہ جمع کیے گئے، اور یکساں سازی ہوئی مصحف کی، جو کئی مصحف ہو چکے تھے، مصحف عبداللہ۔ اچھا، اب جو مصحف سازی کے موقع پر جو قرآن موجود تھے، جو 4-5 قرآن بتائے جاتے ہیں کہ موجود تھے اور رائج تھے الگ الگ علاقوں میں، وہ خود قرآن جو ہے وہ زیادہ تر شیعوں کے قرآن تھے، جن کو ایک کیا گیا ہے ملا کر کے، سارے قرآنوں کو لے کر کے یکساں سازی جو کی گئی ہے، جس کے بارے میں تفصیلی درس پہلے دے چکا ہوں۔ یہ قرآن کس کے تھے؟ ابن مسعود کا، عبداللہ ابن مسعود کا قرآن تھا، ابی ابن کعب کا قرآن تھا، ابو الدرداء کا قرآن تھا، اور جناب مقداد بن اسود کا قرآن تھا۔ یہ سب کے سب اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، خاندان رسالت سے عقیدت رکھنے والے افراد تھے، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں دنیا اسلام میں قرآن رائج ہو سکا تھا۔ اور خود آپ کو یاد ہوگا کچھ جلسہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یکساں سازی، مصاحف کی یکساں سازی کی فکر بھی جس نے مطرح کی تھی، جس نے ایجاد کی تھی، وہ ذات بھی جناب حذیفہ بن یمان کی تھی۔ حذیفہ یمانی جو تھے وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خاص اصحاب و شاگردوں میں رسول کے بعد علی کے چاہنے والوں میں تھے، اور مولا کائنات کے ہمیشہ ساتھ رہے جناب حذیفہ۔ اور جناب حذیفہ نے ہی جنگ سے واپسی میں جو ہے وہ ترکمنستان کی جنگ سے واپسی میں بات کہی تھی کہ ہم نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اور سب اپنے اپنے قرآت پر جو ہے اپنے قرآن پر بہت زیادہ بزید اور مصر ہیں، تو قرآن ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے قرآن ایک مصحف کی شکل میں ہے، یہ بھی حذیفہ یمانی کی فکر کا نتیجہ ہے، جو شیعہ تھے، جو امام کے چاہنے والے تھے۔ اور جب یکساں سازی ہوئی ہے تو ابی ابن کعب جو ہے وہ قرآن کا املا کر رہے تھے، املے کی ذمہ داری ان کی تھی، تو وہ بھی اہل بیت سے وابستہ فرد۔ دوسری طرف سے پہلی بار اب یہ تو ہو گئی
قرآن کو جمع کرنے اور قرآن کی یکساں سازی خدمت. قرآن لکھنے کے بعد جمع ہونے کے بعد بھی پڑھنے میں دشواریاں ہوتی تھی. اس پہ اعراب نہیں تھا, زیر زبر نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کی خود تحریر اچھی اور مناسب نہیں تھی جو صحیح سے پڑھی جا سکے. یہ سارے کام بھی جو علی کے شاگرد تھے, مولا کائنات کے چاہنے والے تھے, شیعہ, تو انہوں نے انجام دیا. ابو الاسود دولی اور ان کے 2 شاگرد نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر نے قرآن کی علامت گزاری کی ہے, زیر زبر وغیرہ سب رکھا ہے. اس کے اوپر وہ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولا کائنات ابو الاسود دولی کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور دیکھا کوئی بدو عرب پڑھ رہا تھا اس طریقے سے, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, یہ آیت سورہ توبہ کی, کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے, العیاذ باللہ. رسول ہی پڑھ رہا تھا تو کہے تو غضب ہو جائے گا, تو رسول ہونا چاہیے, محل اللہ پر عطف ہے, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ بیزار, اس کا رسول بیزار. تو ابو الاسود دولی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے قرآن کی اعراب گزاری کروائی اور سارے وہ اصول بتائے ہیں علم ادب کے, علم نحو کے, کلو فاعل مرفوع و کلو مفعول منصوب و کلو مضاف الیہ ان مجرور, یہ سارے کچھ قواعد ابو الاسود کو بتائے. خیر, تو ان کو اعراب گزاری سکھائی. تو یہ شیعہ تھے, شیعوں کی خدمت قرآن کے لیے رہی ہے. اور سب سے پہلے جو خط قرآن کی اور مصحف قرآن کی زیبا سازی کا جس نے کام کیا وہ خالد بن ابی الحجاج تھے, وہ بھی مولا کائنات کے شاگرد تھے. اسی طریقے سے ایک مشہور نام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی کا, جن نے حرکات کے اعتبار سے قرآن کو قانون بنایا ہے, سسٹمیٹک بنایا ہے, وہ بھی جو ہے مولا کائنات کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے, یہ سب جتنے بھی گزرے ہیں, اور قرہ افغانہ میں آپ نے دیکھ ہی لیا, کم سے کم 4 یا 5 قاری وہ تھے جو شیعہ تھے, اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو رائج ہے سب سے زیادہ ابھی ہمارے دور میں قرات, وہ بھی خالص شیعہ قاری کی قرات رائج ہے. روایت حفص عاصم, حفص جو ہے وہ اصحاب امام صادق علیہ السلام میں سے تھے, عاصم جو ہے وہ شیعوں کے سرشناس اور معروف افراد میں سے تھے, اور ان کے استاد سلمی بھی جو ہے عبد الرحمن, وہ بھی جو ہے حضرت علی کے خاص شاگردوں میں سے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کارنامے ہیں وہ سب شیعوں کے انجام دیے ہوئے, اور اس قرآن کے لیے جس قرآن کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن شیعہ قبول نہیں کرتے ہیں, یہ قرآن اس کے علاوہ شیعوں کے پاس ایک قرآن ہے. عجیب سی بات ہے. اب درس نمبر 17 جو آپ کی کتاب کا ہے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. بہت اہم بحث چھوڑنے والی ہے اعجاز قرآن کی. اس کو انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک دورنما اس کا ایک خاکہ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. تعریف معجزے کی. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعجاز کہتے ہیں عاجز کر دینے کو, ناتوان کرنے کو, سامنے والے کو عاجز کر دینا, یعنی اس طریقے سے بے بس کر دینا کہ وہ ہمارے عمل کے مقابلے میں یا ہمارے اثر کے مقابلے میں عمل یا اثر پیش نہ کر سکے. اصطلاحی طور پہ معجزہ اس خارق العادہ عمل کو کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے, ٹھیک ہے, اور ان کے دعوی نبوت کی حقانیت پر دلیل بن جائے, اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اب یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آگے چل کر کے معجزے کی جو اور تعریفیں کی گئی ہیں, معجزے کی جو وضاحتیں کی گئی ہیں, وہ ساری وضاحتیں جو ہیں وہ خلاصہ ہے. ان وضاحتوں خلاصہ یہی 2-3 باتیں ہیں جو میں نے عرض کیا. دعوی نبوت کے ساتھ ہو, خارق العادہ ہو, اور چیلنج اس میں ہو, یعنی ہو سکے تو اس کا جواب لے آؤ. اب اعجاز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, انشاءاللہ اس کو قرآن کی آیات کے سارے سے اگلے جلسے میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.